اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج پیر کا دن تھا, ہفتے کا پہلا دن ہے. تو ہفتے کے پہلے دن سب سے پہلے تو بات بتاؤں گا کہ جس ٹائم میں آپ سے یعنی کہ آپ کو میری ویڈیو ملے گی اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کا عدالت سے کوئی نہ کوئی مطلب کیونکہ وہ عدالت پہنچ چکے ہیں. جب میں آپ سے ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت وہ عدالت پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا عوام کا جمع غفیر بھی ہے. اور لاہوریوں نے یقین جانے کہ وہ یاد تازہ کر دی ہے کہ لاہوری جو ہے جب کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس کو اینڈ تک لے جاتے ہیں. اور لاہور والوں نے راستے کے اندر جتنے بھی ہڈلز کریٹ کیے گئے تھے, مثلا دیکھیں ایک ایکس پرائم منسٹر بھی ہے اور ویسے بھی اتنی بڑی وہ تھی تو اس روڈ کو بلاک کرنا چاہیے تھا, صرف ون وے ٹریفک ہونی چاہیے تھی, لیکن اس مال روڈ لاہور کو کسی ٹریفک کے لیے بلاک نہیں کیا. ادھر رکشے تانگے چنچی منچی سارے کے درمیان میں سے عمران خان بہرحال عدالت پہنچ چکے ہیں اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے, آپ کو معلوم ہی ہے. اور ان کی جو زندگی ہے اس کو بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم کوئی صحافی نہیں کہہ رہے, بلکہ یہ حکومت کی مختلف ایجنسیاں یہ رپورٹ دے چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود عدالت نے انا کا مسئلہ بنایا اور پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر, یا کسی ڈنڈے والی سرکار یا کسی اس سرکار کے جس نے آٹے کے لیے کپڑے بیچتے تھے, یا کسی مونچھوں والی سرکار, جس کے کہنے پہ بھی عدالت نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا. حالانکہ یہی عدالتیں, میں آپ کو تواتر سے بتاتا رہا ہوں کہ حمزہ شہباز کو کدھر بیل دی, اور وہ جو تھا ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کو تو لندن میں بیٹھے ہوئے بیل مل گئی تھی. لیکن بہرحال عمران خان کو انہوں نے عدالت بلایا اور عمران خان عدالت پہنچ بھی گیا. نر کا بچہ, جوان کا بچہ, شیر کا بچہ پہنچ گیا. اور لاہوریوں نے جو انہوں نے راستے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ ٹائپ کا ایک منصوبہ تھا جو بے نقاب ہو چکا تھا, وہ بھی لاہوریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ناکام بنا دیا, کیونکہ لاہور کے علاوہ تقریباً پاکستان کے بہت سے شہروں سے وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے. تو بہرحال دیکھیں اس کا تھوڑی دیر میں ڈی اینڈ ہو جائے گا. ہاں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ عدالت کی پیشی کے موقع کے اوپر عمران خان کے اوپر ایک اور بھی obstacle لگا دیا گیا کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ عدالت کے ہاتھے میں نہیں آئے گی. حالانکہ یہی نواز شریف کو جب نیب کی عدالتوں میں ادھر ادھر ساری عدالتوں میں تو باقاعدہ اس کے لیے گیٹ کھولا جاتا تھا اور یہ ججز کے راستوں سے اندر آتے تھے. ججز ان سے کرسیاں سے اتر کے شہباز شریف سے ملتے رہے, ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. شہباز شریف اینڈ تک اپنی گاڑی کے اندر جاتا تھا. بلاول بھٹو زرداری بھی جب وہ بار کونسل میں خطاب کرنے گیا تھا تو اندر تک گیا تھا, لیکن عمران خان کی گاڑی کو گیٹ پہ روکا گیا اور وہاں سے وہ ویل چیئر کے اوپر آئیں گے. تو مسئلہ یہ ہے گا کہ پاکستان کے اندر فرعونوں کی تعداد بہت زیادہ, اور بقول انور مقصود کے انہوں نے پچھلے دنوں اردو ادب کی ایک محفل کے اندر ایک بات کہا تھا کہ پاکستان نمک پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور نمک حرام پیدا کرنے والا پہلا بڑا ملک ہے. اب اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ صدر عارف الوی نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کی اور تلوار چلا دی. تلوار کیا چلائی کہ 57B کے تحت یا 57(2) کے تحت, یہ بی کے لیں یا 2 کے لیں, آئین کے اندر ان کی ایک پاور ڈائگنوز ہوئی ہوئی ہے. اور اگر کوئی گورنر, دیکھیں یاد ہوگا آپ کو کہ جب ان سے پرویز الہی سے گورنر نے حلف لینے سے انکار کیا تھا تو وہ حلف جو تھا وہ کس کو لینا پڑا تھا, آپ یاد کریں. یعنی کہ یہ اتنی پرانی باتیں نہیں ہے, یہ آئین ہے کہ اگر یہ کام نہ ہو تو یوں نہیں تو یہ اس طرح ہوگا. تو جب گورنر تاریخ نہیں دے رہے تھے تو صدر پاکستان نے مشاورت کی اور مشاورت کے لیے باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کو بھی بلایا. لیکن یہ وہی سلطان سکندر راجہ ہے جس نے آج پورا دن اور کل بھی پورا دن وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر مشاورت کرتا رہا. اور مشاورت نہیں بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ جسے کہتے ہیں کہ سازشیں کرتا رہا. سازشوں کا لفظ میں لوں گا اس منشی کے لیے کیونکہ بیسیکلی منشی ہے. تو منشی صاحب سازشیں کرتے رہے, لیکن جب عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو حکم دیا کہ آپ آئیں گے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے, تو یہ نہیں ہوا. تو میں یہاں پہ عدالتوں کو بھی کہوں گا کہ جناب آپ عمران خان کے اوپر انا کا مسئلہ چھوڑیں اور آپ اس کو ذرا توہین عدالت کے زمرے کے اندر لے کر آئیں. کیا آپ کی عدالتیں اتنی مفلوج ہیں گی کہ آپ ایک تھرڈ کلاس قسم کے شخص کو آپ عدالتوں میں نہیں بلا سکتے اور وہ آپ کی توہین عدالت کر رہا ہے. تو بہرحال
عمران خان صاحب پیشی پہ پہنچ گئے، لیکن صدر پاکستان نے 57(2) کے تحت اپنی آئینی تلوار جو تھی ان کے اوپر چلا دی، ان کی گردن پہ رکھ دی، اور 7 اپریل بروز اتوار KPK اور پنجاب کے اسمبلی کے اندر الیکشن کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ ایکچوئل جو گیند ہے بلکہ طاقت جو ہے وہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو دے دی ہے کہ آگے آئے اور آئین کو وہ کرے، اور میں اب تو صدر پاکستان کا حکم ہے، تو صدر پاکستان کا حکم کوئی ایسے ہی تھوڑی ہے کہ کسی سٹے والے نے یا چھلی والے نے دے دیا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ کل سے وفاقی وزراء جو ہے جس میں رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب پیش ہیں، وہ صدر مملکت کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے اگر اسی قسم کی زبان اگر کوئی اور استعمال کرتا تو ابھی تک دہشت گردی کا پرچہ کٹ چکا ہوتا، جس طرح عمران خان کے خلاف تقریباً 55 FIRs کٹی ہوئی ہیں۔ اور کچھ میں پھر یہاں پہ وہی والی بات کروں گا کہ کچھ ایسی درخواستیں عمران خان کے بارے میں پہنچی ہوئی ہیں مختلف تھانوں کے اندر کہ جب ہر چیز سے ان کو ریلیف مل جائے تو ایک دم جو ہے وہ والا FIR کر کے اور اس کے اندر گرفتاری متوقع ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا عمران خان کو ہاتھ لگانا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کو کراس کوئی نہ کرے۔ ابھی تک عوام پرامن ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے، جو مریم نواز کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت کی وجہ سے آج تک عوام جو ہیں صرف اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ووٹ کی طاقت سے عمران خان کو لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دھوس دھمکی دھاندلی یہ جو ہے یہ جو ان کی پیداوار ہے، جو نون لیگ کا وتیرہ ہے، جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے، اب وہ ناکام ہو چکا ہے اور ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے۔ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کی ضمانتیں ضبط ہوگی۔ آج ایک شخص مجھ سے بات کر رہا تھا، کہنے لگا کہ کیا مریم نواز لاہور میں الیکشن ہار جائے گی؟ میں نے کہا بری طرح ہارے گی، اور یہ میری پیشن گوئی ہے، سمجھ لیں آپ کہ یہ مریم نواز نہیں شہباز شریف بھی ہارے گا۔ اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر جس طرح کہا تھا کہ آٹے کا تھیلا لاتے ہیں تو اس میں ڈر لگتا ہے کہ شہباز شریف کا کچھا نہ نکلا ہے، تو یہ میں نے اس دن تو ایسے مذاقاً کہا تھا، لیکن اب میں ریئل بات بتا رہا ہوں کہ لوگ اپنے کپڑے بیچ کے بھی آٹا لینے کی پوزیشن کے اندر اب نہیں رہے، کیونکہ کپڑے کتنے کے بکتے ہیں گے پرانے، اور آٹا کتنے کا آتا ہے اس کا موازنہ آپ خود کر لیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کا ایک ایسا پاکستان کے اندر بھوت داخل ہو چکا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ 5-6 سال جو ہے نا وہ عوام کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کہ ایک وہ باجوہ تھا، وہ چشمہ لگائے ہوئے ایپکا کا، جو وہ جناب وہ کوئی بڑا بنا ہوا تھا کہ جناب تنخواہیں بڑھائیں اور فلانا الاؤنس بڑھائیں، اور عمران خان کے دور کے اندر آج وہ بغیرت خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب سعد رضوی بھی خاموش ہے، اور یہ دوسرے جتنے مولانا فضل الرحمان تو وفات پا چکے، جو میری اطلاعات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ غیرت کی گولی ان کو نہیں مل رہی تھی، تو غیرت کی گولی دستیاب، کیونکہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو غیرت کی گولی نہ ملنے کی وجہ سے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ جو لوگ جو مہنگائی مارچ اور فلانا ڈمکانا کرتے تو آج وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں مہنگائی نہیں تھی بلکہ بغض عمران تھا، اور بغض عمران کے اندر وہ اس حد تک آ گئے تھے۔ تو بہرحال میں پھر یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر۔ یاد کریں یہ جو میں نے الفاظ کہے کہ جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے آخری اسپیچ کی تھی، جب ان کو صدر پاکستان کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے آخری اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، پاکستان کا خدا ہی حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔